ایک بڑا شغف طاری ہو گیا میرے پہ کہ میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر ایک خلائی مخلوق ہے جس سے آپ بات بھی نہیں کر سکتے اور یہ ایک دوسری دنیا کا مسافر ہے. You do not own anything in this world. آپ کا اور اس دنیا کا جو تعلق ہے وہ ایک سانس کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں جتنی بھی مہربانیاں ہیں اللہ کی, اس سب کا چینل میرے والدین ہیں. یک زمانہ صحبت باولیہ, بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا. اس ادارے کو یہ ایک درخت نما جو چھاؤں دے رہا ہے اسٹوڈنٹس کو, میرے خیال سے اس کی فردر ایکسپینشن ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہی صاحب بہت شکریہ, آپ گوندل ہیں. تو میں آپ سے یہ پہلا سوال کروں گا کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کے والدین کا پس منظر کیا ہے, کس خاندان میں پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, اور دوسرا اسی کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے کہ آپ نے کہاں کہاں ایجوکیشن حاصل کی. سب سے پہلے تو بے حد شکر گزار کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ پہ آنے کا موقع دیا اور اس بڑی قابل قدر انٹریکشن کا موقع ملا مجھے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, اس کے جواب میں میرا نام محمد اسد اللہ گوندل ہے اور والد کا نام لیاقت علی گوندل, اور ہم بیسکلی گجرانوالہ سے بلانگ کرتے ہیں. کوئی 3-4 گجرانوالہ کے جٹ فیملی. جی بالکل, گوندل جٹ ہیں, گجرانوالہ کی جٹ فیملی سے. ماشاءاللہ. تو میرے والد صاحب ایک بزنس مین تھے, ایک گورنمنٹ سرونٹ بھی رہ چکے تھے, پر انہوں نے جاب سے ریزائن کر دیا. میرے فیملی کی ڈیٹیلز بڑی انٹرسٹنگ ہیں سو فار, بیکاز آئی تھنک آئی ایم ویری یونیک ان دس ریگارڈ. بیکاز ہم 10 بہن بھائی ہیں, 10 بھائی اور ایک بہن. اور اس پہ میں نے سوال کرنا آپ سے. بالکل بالکل, ضرور ضرور. خاندانی پس منظر. جی جی, خاندانی پس منظر کے متعلق یہ ہے کہ ہم سروس میں, یہ فرسٹ جنریشن ہے جو اس سروس میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی اور اویئرنیس کے تھرو, اور بیکاز یہ ساری پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اویئرنیس پھیلا سکیں, لوگوں کو بتائیں, ہم پیغام دیں. تو یہ اس اویئرنیس کی ہی بدولت تھا جو والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ویژن عطا کیا کہ آج ہم یہاں ایز اے فیملی, ایز اے پرسن, ہم اس سروس کا حصہ بن چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بے شمار کرم ہے اور بہت زیادہ گریٹفل ہوں میں آج یہاں پہ اس مقام پہ بیٹھے ہوئے. اور آئی کین ریمبر وین آئی یوز ٹو کم ہیئر فار دا ماکس, اینڈ ناؤ اللہ تعالیٰ ہیز براٹ می ہیئر ان اے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ یا پوڈ کاسٹ کے لیے انشاءاللہ. اب یہ بتائیے کہ آپ نے ایجوکیشن کہاں کہاں حاصل کی. میرا اکیڈیمک اور ایجوکیشن کریئر بہت انٹرسٹنگ ہے, بیکاز میں کسی بھی اسکول نہیں گیا. میری والدہ محترمہ لٹرلی بھی پاکستان کے پہلے اسسٹنٹ کمشنر ہیں آپ. جی 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 جی, آپ کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو میں ہوم اسکولڈ ہوں. میری والدہ نے میری کوچنگ کی گھر پہ رہ کے, اور میٹرک تک کی تعلیم میں نے اپنی پیورلی اپنی والدہ محترمہ سے حاصل کی. اور اللہ تعالیٰ کا بے شمار کرم رہا کہ میں اپنے ایریا میں ٹاپر تھا, میں اپنے اسکول میں بھی ٹاپر تھا. اس کے بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے فارمن کرسچن کالج آ گیا, جہاں پہ میں نے پری میڈیکل میں تعلیم حاصل کی. اس میں اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوتے ہوئے پھر وہیں پہ اسی سٹے کے دوران ایک بڑا شغف طاری ہو گیا میرے پہ کہ میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں. اچھا. تو 137 PM میں لانگ کورس میں آپ نے آرمی چیف بننے کا خواب دیکھ لیا. جی بالکل, آرمی چیف کے خواب, اور کیونکہ وہ ایک کیرزما اٹیچڈ ہے ہمارے انسٹیٹیوشن کے ساتھ, تو یس میں وہاں پہ جانا چاہا اور کوشش کی, اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی اس صورت میں دی کہ میں ریکمینڈ ہو گیا PMA 137 لانگ کورس میں. انٹرسٹنگلی ماشاءاللہ. اور اس سے بھی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آئی ڈڈ ناٹ جوائن آرمی ڈیو ٹو فیملی سرکمسٹانسز. اور والد صاحب نے کہا, بیکاز آئی ہیو آلویز بین ویری کلوز ٹو مائی فادر, تو والد صاحب نے کہا کہ یار وہ جاب نیچر اس طرح کی ہے کہ تمہیں 1 سال بعد دیکھنے کو ملے گا یا 6 ماہ بعد تم مجھ سے ملنے آؤ گے, تو میں یہ برداشت نہیں کر سکا, تم میرے پاس میں سمندروں میں اور پہاڑوں میں جانا پڑے گا. بالکل بالکل. تو والد صاحب کی اس آرڈرز پہ پھر ہم آرمی نہیں گئے, اور اس کے بعد میں نے اپنا لاء کیا پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے. بائی دا گریس آف اللہ آئی واز ٹاپ 3rd ان مائی کالج. ماشاءاللہ. اور وہ عمر اتنی ایمبیشسنیس کی تھی کہ جب میں نے اپنا اکیڈمک کریئر شروع کیا تو یونیورسٹی میں نے ایک ہی وقت میں 3 ڈگریز میں ایڈمیشن لے لیا. اچھا. سب سے پہلی میری ڈگری تھی لاء کی پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے. اس کے بعد دوسری میری ڈگری تھی ماسٹرز ان ڈپلومیسی اور اسٹریٹجک اسٹڈیز میں, وہ بھی پنجاب یونیورسٹی سے ہی. ٹھیک ہے. اور تیسری میری ڈگری تھی ڈپلوما ان کارپوریٹ لاز. اور اللہ تعالیٰ ہیز بین ویری کائنڈ, بیکاز میں لاء میں ٹاپ 3rd تھا, ڈپلومیسی میں میں ٹاپ 2nd تھا ان دا یونیورسٹی, اور ڈپلوما میں میرا ٹاپ تھا all over the Punjab University in corporate laws. So that has been my education career so far. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک ایسا مجھے ابھی تک میرا فیلو نہیں ملا جو ٹوٹلی ہوم اسکولڈ ہو میٹرک تک, اور میٹرک تک اس نے کوئی ادارہ جوائن نہ کیا ہو. پر آخری بات میں اس کے تناسب میں یہی کرنا چاہوں گا کہ بیسکلی اس نے بہت فائدہ بھی دیا مجھے.
صحیح. بیکاز آج جو میری پرسنالٹی ہے جہاں میں بیٹھا ہوں اس میں وہ ہوم سب کچھ اسکولنگ شامل ہے نا سارا. ہوم اسکولنگ کا بہت کردار ہے. بیکاز اس ہوم اسکولنگ کے پیریڈ کے دوران میں نے سوئمنگ سیکھی, میں نے باکسنگ سیکھی, میں نے ہارس رائڈنگ سیکھی. تو یہ سارے جتنے بھی فن میں نے سیکھے اس اسکولنگ کے دوران, میرا خیال ہے اس نے میری پرسنالٹی کو گروم کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کیا. اچھا ماشاءاللہ, اب آپ اسسٹنٹ کمشنر ہیں, جی آپ ٹریننگ کر چکے ہیں, کورس مکمل ہو چکا ہے, اب آپ ماشاءاللہ سیکریٹریٹ کے ساتھ لگیں گے, آگے بڑھیں گے. تو سی ایس ایس آپ کا پاس ہے, اور میں انشاءاللہ اللہ کا امید رکھتا ہوں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے کہ انشاءاللہ سی ایس ایس کے اندر بھی آپ کی ایلوکیشن ہوگی. تو کیسا لگتا ہے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر بن چکے ہیں, اس کے بعد بھی آپ کو نے آرام نہیں کیا, پھر دوبارہ آپ سی ایس ایس کی طرف چلیں گے, تو کیا فرمائیں گے اس کے اوپر آپ؟ اس پہ ایک تو میں ایڈوائز بھی کروں گا اپنے جتنے بھی ایسپیرنٹس ہیں ان کو. اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ہم بتائیں. جی جی, کہ تمام سوالوں کے پیچھے مقصد ہمارے وہ اسٹوڈنٹ بچیاں اور بچے جن کو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ اسٹیپ لینے پڑیں گے, یہ ایسے ہو سکتے ہیں. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ سوالوں کے انڈر لائنز میں آپ کے فریمڈ سوال ایسے ہیں کہ لوگوں کا فائدہ ہو. جی جی بالکل, حاشیہ ایسا ہی ہے کہ سب کو ایک جو ہے نا نصیحتی جواب مل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اپرچونیٹیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اپرچونیٹی اور ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. when opportunity knocks at your door you go grab it. تو جب بھی اپرچونیٹی آپ کے پاس ہے, بیکاز یہ جو اپرچونیٹی ہے یہ ٹائم لمیٹڈ ہے, تو دا مومنٹ زندگی موقع ہر بندے ایک دفعہ ملتا ہے ضرور. بالکل بالکل بالکل. تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ پی ایم ایس میں آ چکے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں, تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس سے بیٹر چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو دس از ناٹ دا اینڈ آف دا لائف. آپ کو اس سے بہتر چیز کی طرف, فار ایگزامپل سی ایس ایس, تو آپ اس کی اسسٹنٹ کمشنری کی طرف جائیں. نیور اسٹاپ. آپ کی پرسنل گروتھ ان سیزنگ ہونی چاہیے, اور آپ کی جو پرسنالٹی میں امپروومنٹ ہے وہ بھی کبھی نہیں رکنی چاہیے. بیکاز مومنٹ کو ایک جگہ رکنا نہیں چاہیے. اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر ہے کہ رکے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں, چلتا ہوا جو پانی ہے اسے وضو بھی جائز ہو. خوبصورت بات کیا. اب یہ بتائیے کہ اب آپ اسسٹنٹ کمشنر بن چکے, اب آپ لاؤ لشکر آپ کے ساتھ ہوگا, پروٹوکول ہوگا ماشاءاللہ, تو خاندان آپ کا بہت بڑا ہے. اب ڈلیور کیسے کریں گے جو ہمارے الامین اکیڈمی کا خاص طور پہ مقصد ہے؟ ظاہر آپ کے والدین نے بھی آپ کی جو تربیت کی ہے اور ایک اعلیٰ خاندانی آپ کا پس منظر ہے. اب تبدیلی کیا آپ ذاتی طور پر لے کے آئیں گے؟ آپ بڑی پاور ہونی ہے, ایک جو اے سی ہے وہ پوری تحصیل کا سربراہ ہوتا ہے, پھر آپ نے ماشاءاللہ ڈی سی بننا ہے, پھر آپ نے کمشنر بننا ہے, اللہ آپ کو چیف سیکرٹری بھی انشاءاللہ بنائے گا, ہوم سیکرٹری بھی بنائے گا. تو کیا اس پہ اب آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ سوسائٹی میں بہتری کیسے آپ لائیں گے؟ اچھا, بہت خوبصورت سوال. سب سے پہلے تو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹریننگ کے دوران اور ٹریننگ سے پہلے کا جو میرا ویو تھا وہ کافی تبدیل شدہ ہے, چینج ہو گیا ہے. وہ اس طرح سے کہ جتنے بھی آفیسرز ہیں, آپ کی پبلک میں اور آپ کی آفیسر کلاس میں ایک گیپ ایگزسٹ کر رہا ہے. صحیح ہے, لائک لوگ سمجھتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر ایک خلائی مخلوق ہے جس سے آپ بات بھی نہیں کر سکتے, اور یہ ایک دوسری دنیا کا مسافر ہے اور ایک دوسری دنیا کا کرن. حالانکہ ایسی بات نہیں, ایسی بات بالکل نہیں. تو میں جس بیک گراؤنڈ سے میں ہوں, میرے والد صاحب کی جو مجھے نصیحت تھی بہت پرسنل لیول پہ ہے, بٹ آئی ول شیئر دس ود پیپل تاکہ وہ بھی عمل کر سکیں. والد صاحب نے مجھے 4 لفظ بولے, اسٹے ہمبل اینڈ اسٹے پازیٹیو. تو یہ میری زندگی کا خلاصہ ہے, اور فلسفی آف لائف جو ہے وہ یہی ہے کہ اسٹے ہمبل اینڈ اسٹے پازیٹیو. تو اسی کے تھرو میں ہمبل رہتے ہوئے لوگوں کو اپنے تک ایکسیس دوں گا. جو افسر شاہی کا ایک میتھ بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں, وہ گیپ اگر ختم ہو جائے اور آپ کے لوگ آپ کے پاس اپنی کمپلینس بے خوف لانا شروع ہو جائیں, تو آپ کی جو پالیسیز ہیں اور جو آپ کی ڈیسیجنز ہیں وہ ڈیٹا ڈریون ہو جائیں گے. صحیح. تو اگر آپ ڈیٹا ڈریون پالیسیز فریم کرنے لگ گئے اور اگر آپ ڈیٹا ڈریون آرڈرز اور ڈیسیجنز کرنا شروع ہو گئے, تو آئی تھنک دا چینج کین بی دیئر, اور بہت زیادہ امپروومنٹ ہو سکتی ہے. یعنی کہ اصل جو پاکستان ہے قائد اعظم کا اور علامہ اقبال, وہ بنانے میں آپ اپنا کردار ادا کرنے کے بالکل ریڈی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اب دیکھیے کہ اب یہ جو سسٹم ہے, رائے لوگوں یہ بھی ہے کہ افیسر کو یہ کہا جاتا ہے, خاص طور ٹریننگ کے اندر ہی بندے کا اور بچوں کا اتنا ذہن خراب کر دیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک الگ مخلوق ہوں. اب اس چیز کو میں تصوف کے, آپ ماشاءاللہ ایک طالب علم ہیں, میں بھی طالب علم ہوں, اور آپ ایک بڑا چشتی گرانا میں نے آپ کو بتایا. تو بات یہ ہے کہ وہ تکبر
جو آپ کو کئی دفعہ گمراہ کرے گا کہ میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، اس تکبر کو کیسے اپنے آپ سے دور رکھیں گے تاکہ جو آپ کا پین ہے، جو آپ کا پاس سائل سوال لے کے آیا ہے، اس کے اور آپ کے درمیان میں جو آپ نے پہلے بات کی کہ جو ایک خلا ہے، جی جو ایک دوری ہے، جو ایک فاصلہ ہے، اس فاصلے کو کلوز کیسے کریں گے آپ؟ اب دوبارہ سے بہت خوبصورت سوال، اور اس پہ ایک بڑی ہی اچھا اینٹیڈوٹ ہے مجھے جو میرے بزرگوں نے سمجھایا. وہ اینٹیڈوٹ یہ ہے کہ آپ اس بات کا تیقن کر لیں، یقین کر لیں، تیقن سے اس بات پہ بس آمادہ ہو جائیں کہ یو ڈو ناٹ آن اینی تھنگ ان دس ورلڈ. آپ کا اور اس دنیا کا جو تعلق ہے وہ ایک سانس کا ہے. اللہ اگر یہ سانس چلی جاتی ہے تو یہ لاؤ لشکر، یہ عزت، یہ وقار، یہ روب و دبدبا، اور یہ جو آپ میں روب ہے اور غرور ہے خدا نخواستہ یا تکبر ہے، وہ مٹی میں مل جانا ہے اللہ 2 منٹ. تو ایز لانگ ایز آپ اپنی اس ضعیفت، وہ کہتے ہیں نا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو آپ اپنے مفاجات کو بڑا کنٹرول کر لیں گے اگر آپ کو اپنی ضعیفی کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں صرف ایک سانس کے تھرو رکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ان کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ یہ آپ کو دنیا کی علائشوں سے بچا سکے اور اس میں دل نہ لگے. تو that would be my antidote to the fellow officers and to the aspirants who are coming into this as well. Because ہم سوچ لیتے ہیں کہ جی بس جی اب تو ہمارے پاس زندگی تک یہ جاب ہے اور ہمارے پاس یہ آگے سے آگے تک ہی جائیں گے، ہم کمشنر لیول ضرور جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت بخشی ہے معاشرے میں، اس میں کوئی شک نہیں. پر وہ عزت کے پریکٹس کرنے میں اور اس کا تکبر میں شفٹ ہو جانے دنیا میں رہنا، دنیا دل نہیں لگانا. بالکل بالکل، اور اس کے تکبر میں شفٹ ہو جانے سے بہت ایک باریک سی لائن ہے. تو میرے پاس جو ایک اینٹیڈوٹ ہے جو میرے بزرگوں نے مجھے سمجھایا وہ یہ ہے کہ اگر آپ موت کو یاد رکھتے ہیں اور آپ اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ آپ آن نہیں کرتے اس دنیا میں کسی چیز کو. یہ جو تصوف ہے، جو آپ کا سلسلہ چشتیہ ہے، اس پہ تھوڑی سی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس کی طرف کیسے آئے آپ؟ آئے آپ کے گھر والے آئے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں جتنی بھی مہربانیاں ہیں اللہ کی، اس سب کا چینل میرے والدین ہیں. جتنی بھی اچھی چیزیں میرے میں پائی جاتی ہیں وہ ساری چینل تھرو میرے تک ہوئی تھرو مائی پیرنٹس. تو میرے والد صاحب تصوف میں بہت آگے تھے اور میں تو انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. تو جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا تو ان کی آنکھیں نم رہتی. سبحان اللہ. تو میرے لیے وہ ایک رول عاشق ماڈل صادق تھے، عاشق رسول تھے، ماشاءاللہ. بے شک بے شک. تو ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا تصوف کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے بزرگوں کی طرف کے ساتھ صحبت. وہ فرماتے ہوتے تھے کہ یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا. تو دس واز ہز موٹو کہ وہ کہتے تھے کہ عبادت ہیز ٹو بی ان بیلنس، بٹ آپ نے جو صحبت ہے نا وہ نہیں چھوڑنی. تو میری یہ جو صحبت کا سلسلہ شروع ہوا اور جو کچھ اچھی چیز اگر ہے میرے میں تو وہ والد صاحب کے تھرو صحبت سے آئی ہے. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ پہلے بھی آپ نے ویسے بتایا تو میں اس کو دوبارہ سوال کر، کتنے آپ بہن بھائی ہیں اور کون آپ کا کتنا نمبر ہے اور باقی جو بہن بھائی کیا کیا کر رہے ہیں؟ اب اس سوال پہ یہ الحمدللہ اب میں I'm 25 years old، تو اس سوال پہ ہمیشہ مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ میرا نمبر کون سا ہے. تو میں 8ویں نمبر پہ ہوں اپنے بہن بھائیوں میں اور ہم 10 بھائی ہیں. اور اتنے بہن بھائی آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ میرا نمبر کون سا ہے؟ وہ ایکچولی مکس اپ ہو جاتا ہے ہمیشہ سے. تو I am always confused between 7th and 8th, but I'm very blessed alhamdulillah to have this many brothers and sisters. تو ہم 10 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے. اور میرے سب سے بڑے بھائی جو ہیں وہ وہی پرائموجینیچر کے تھرو اپنی زمینیں جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ڈیرہ داری کو دیکھتے ہیں. جٹوں والا کام کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. وہ جٹوں کے جو امیج ہے نا وہ انٹیکٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے ہمارا. تو وہ پراپر جٹوں والا کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اس کے بعد میرے بھائی وکالت کر رہے ہیں، بزنس میں ہیں. ہم آلموسٹ 6 سے زیادہ بھائی ہم وکیل ہیں اور ساتھ وہ اپنا پارٹ ٹائم بزنس بھی کر رہے ہیں. پولیس آفیسرز بھی ہیں. ساتھ مائی سسٹر از ان دا سروس ایز ویل. وہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ میری سینئر ہیں ان PMS 11 عائشہ گوندل. ماشاءاللہ. سو یس دس ہیز بین دا جرنی اور دس از ہاؤ دا فیملی از آرگنائزڈ. جو میرے سے چھوٹے ہیں وہ سارے بھی پڑھ رہے ہیں. دے آر ناٹ انٹو دا سروس یٹ. ماشاءاللہ. اب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ الامین اکیڈمی جو فاؤنڈیشن ہے اس کا کام آپ کے سامنے ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 113 بچوں کی ایجوکیشن ہو چکی. یہاں پہ کھانا فری ہے، رہائش فری ہے، کلاسیں فری ہیں. جو بچے پے کر سکتے ہیں
آپ جیسے ہونہار بچے، ان سے ہم بہت کم فیس لیتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ نے یہاں سے کیا حاصل کیا؟ آپ کے جو دائیں بائیں جو باقی جن کی ایلوکیشن ہوئی، بات ہوتی ہوگی ہماری اس ادارے کی، جس طرح ہم یہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے دونوں بھائی، تو ہم بات کریں اس پہ، کیا آپ کا خیال کیا ہے اس ادارے کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ میچ لیس ہے. ایک پیرائم ہے کہ بیکاز یہ ادارہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے، جی بالکل، تو یہ اپنے آپ کو مختلف کر لیتا ہے باقی سارے اداروں سے، اور یہ اس ریس سے باہر ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا ایک اپنا مقام ہے اس سارے جرنی میں. اور میں پرسنلی اس ادارے کا بہت شکر گزار ہوں، بیکاز اس نے مجھے پریپریشن میں، انٹرویو کی پریپریشن میں اسپیشلی، اٹ ہیلپ می الاٹ. اور اس نے مجھے ایک پراپر ایکسپوجر دیا تھرو موک انٹرویوز ٹو دا ریلیونٹ آفیسرز، اور مجھے وہ ساری باتیں پتہ چلی جو کہ پتہ ہونی چاہیے فار دا انٹرویو پروسیس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ بہت اچھا ہے، اور اس کے لیے بے شک بہت زیادہ اپریسیشن. اور میں بلکہ یہ تجویز بھی دوں گا، جس طرح ہم نے ڈسکس بھی کیا، جی جی جی، کہ اس ادارے کو یہ ایک درخت نما جو چھاؤں دے رہا ہے اسٹوڈنٹس کو، میرے خیال سے اس کی فردر ایکسپینشن ہونی چاہیے. انشاءاللہ. اور وہ لوگ جو لاہور تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، جس طرح یہ ادارہ ہے ہی ان کے لیے جو نیڈی ہیں جی اور جو ضرورت مند افراد ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اگر ان کو اپرچونٹی کی اویئرنیس دے دی جائے اور ان کو پراپر بیک اپ سسٹم دے دیا جائے، ان کو پڑھانے لکھانے کا سسٹم دے دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ ادارہ ایکسپینڈ کرے دوسرے شہروں میں بھی، تو دس ول شورلی بی اے بلیسنگ فار دا پیپل اینڈ دا ریزیڈنٹس آف دیٹ ایریا ایز ویل. فار ایگزامپل آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں ڈفرنٹ سٹیز، جس طرح آپ بتا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ نارووال میں بھی آپ کا ایک برین چائلڈ ماشاء اللہ جی چل رہا ہے، الحمدللہ، اور آپ کا ایک کلیکشن سینٹر اللہ کرے انشاءاللہ وہاں پہ بھی مارچ میں انشاءاللہ انشاءاللہ. انوگریشن ہوگی. تو آل دا بیسٹ وشز، اور بہت زیادہ اپریسیشن اینڈ ریسپیکٹ فار دس انسٹیٹیوشن. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم نکالا. Thank you so much. Thank you so much. It is an honor to come here. تھینک یو.